اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب مجھ سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو میں اس کی سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل 100% غلط ہے، 100% ظلم کر رہا ہے، اس وقت ہم مسلمان کیا کریں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے۔ اب آپ کہیں گے دعا سے کیا ہوگا؟ دعا وہ ہتھیار ہے کہ جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ آپ پچھلی اقوام میں جا کر ذرا نظر دوڑائیے تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ سب کام دعاؤں سے ہوئے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، سارے مل کے دعا کرتے بارش ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، جنگ میں فتح نہیں ہو رہی، سارے مل کے دعا کرتے جنگ میں فتح ہو جاتی ہے۔ سارے کام دعاؤں سے ہوتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی مسلم لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے دل میں ذرا برابر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت شفقت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے کہ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما۔ اب آپ دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کی دعاؤں کا یہ ثمرہ اور اثرات نظر آئے گا کہ فلسطین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اسرائیل یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا ہو، اور قبضہ کسی صورت میں بھی کسی قانون اور کسی کنٹری کے لحاظ سے بھی بالکل جائز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا سارے کے سارے مسلمان مل کر اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے مل کر دعا کریں، دن رات دعا کریں، قرآن کھول کے نماز پڑھ کر دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے۔